یقین جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل تنہائی میں کیا، جو عمل اندھیرے میں کیا، وہ بھی اللہ رب العزت نے محفوظ کر کے امت تک پہنچا دی۔ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت ہوئی ہے، یعنی دین کا ایک چھوٹا معمولی طریقہ بھی ایسا نہیں کہ جو رہ گیا ہو۔ آپ اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کرتے ہیں جلوت میں، مسجد میں، صحابہ کے سامنے، وہ روایت ہوتا ہے، صحابہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے پڑھی، رکوع ایسا کیا، سجدہ ایسا کیا۔ ایک عمل اپنے گھر میں آپ انجام دیتے ہیں، ظاہر ہے دیکھنے والے کم ہیں، جس گھر میں ہیں وہی زوجہ محترمہ دیکھتی ہوں۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، چراغ نہیں ہے، ان دنوں میں گھروں میں چراغ اتنا تیل نہیں ہوتا وافر، ویسے بھی رات کو چراغ بجھائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ چراغ رات کو بجھا کے سو، نقصان ہو سکتا ہے، آگ لگ سکتی، اندھیرا ہے، زوجہ محترمہ سوئی ہوئی ہیں، آرام کر رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں سجدے میں۔ یقین جانیں آج وہ طریقہ ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ وہ طریقہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں، ان کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ رات کو اچانک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلتی ہے، سوئی ہوئی تھیں، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہیں کہ بستر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرما نہیں ہے، پریشان ہو جاتی ہیں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیں عقیدہ، دیکھیں عقیدہ اس وقت کے مسلمانوں کا کیا ہے، حدیث میں کیا بیان ہوا اور آج کیا بیان ہوا۔ آج لوگوں نے جھوٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ سوئی گری ہوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے وہ سوئی کمرے میں گری ہوئی مل گئی۔ اب اندازہ کریں، اور اماں عائشہ کیا کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، حدیث صحیح ابن خزیمہ میں موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہاتھ مار کے دیکھتی ہیں کہ شاید تھوڑے دور ہوں، لیکن ابھی بستر پہ تو نہیں ہیں، پریشان ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تو نہیں چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں ہیں، کمرے میں تشریف فرمائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ دیکھیں، اپنے عقیدہ کی اصلاح فرمائیں۔ یہ عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑا ہاتھ آگے مارتی ہیں، بھی میں چھوٹا سا حجرہ، اتنا بڑا تو تھا ہی نہیں، اور دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی تشریف فرمائے، حجرے میں، تو ہاتھ مارتے مارتے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک قدموں میں پڑا۔ کدھر سوئی مل رہی ہے لوگوں کو، جھوٹی روایتیں، جھوٹی من گھڑت گپیں، اور کدھر اماں عائشہ صدیقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل رہے۔ کہتے ہیں نور من نور اللہ، یہ نور کا عقیدہ یہاں سے لیا ہے۔ اگر تو نور ہدایت مراد ہے تو آمنا وصدقنا، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی، آج پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ نور ہدایت کہیں تو کوئی شبہ نہیں اس میں، لیکن اگر آپ کہیں نور مجسم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نور کا تھا، تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، انسان ہوں۔ سیدہ عائشہ کہتی کانا بشرا من البشر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے۔ قرآن کہتا ہے اے نبی آپ انہیں کہیں کہ اگر دنیا میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو اللہ ان کے لیے نور، فرشتہ نوری بھیجتا۔ جب انسان ہے تو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلیٰ ترین انسان کو مبعوث فرمایا۔ عقیدہ دیکھیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں لیکن چراغ نہیں، اندھیرا ہے۔ ہاتھ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں پڑا، پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک اور آپ کی ایڑیاں ملی ہوئی ہیں۔ سجدے میں ایڑیوں کو ملانا، دیکھیں مسجد میں نہیں، گھر میں، دن نہیں رات میں، اجالے میں نہیں اندھیرے میں، اور جو ایک ہی فرد دنیا کائنات کا وہاں موجود ہے وہ سویا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کرنا تھا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اٹھا دیا، اٹھا کے انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو ہاتھ لگا، انہوں نے بیان کیا۔ آج حدیث کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے ایڑیوں کو ملایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتنی حفاظت اللہ رب العزت نے کی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ تو بہت اچھا ہے، دین کا طریقہ ہے، یہ ہمیں حدیث میں تو نہیں ملتا، ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ یہ حدیث میں نہیں ملتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام نہیں دیا، پھر نیکی نہیں، پھر وہ دین نہیں، پھر وہ شریعت نہیں، پھر وہ اپنی طرف سے اضافہ ہے جو اللہ رب العزت کو کسی صورت مقبول نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔